السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، ہم کارزل ناول کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ایجنٹ نے کال پک کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی آواز سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا بتاؤ، کہاں تک کیس پہنچا؟ آج صحرا میں محفل سج رہی ہے، کالا دھندا کرنے والے سب وہاں آئیں گے، تفصیل سے بتایا گیا۔ اور پاشا؟ وہ بھی آئے گا؟ پاشا کے نام سے اس کے چہرے پر سختی سے آثار نظر آنے لگے۔ مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا، کیونکہ اتنے وقت میں ہم یہ تو جان ہی گئے ہیں کہ وہ ایسی محفل میں نہیں جانا جاتا جہاں عورت ذات ہو۔ وہ آئے گا کس کے لیے؟ میرے لیے۔ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لیے وہ بولا۔ الجھے ہیں تیرے خیالوں میں ایسے آفرین بچے کے بال ہوں جیسے۔ کیف، جو ماریا کی تصویر دیکھنے میں مصروف تھا، برہان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، جلدی سے اپنا موبائل بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے، لیکن میری تیکھی نظر سے آج تک کوئی بچا جو آپ بچ جاتے۔ اپنی بکواس بند کر، وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ اچھا جی، میری بات آپ کو بکواس لگ رہی ہے، رکو میں جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب کو بتانے جا رہا تھا کہ بھائی نے ہمارے لیے بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ اپنے یہ دانت اندر کر لے، اس وقت تو مجھے زہر لگ رہا ہے۔ ویسے یہ ہوا کیسے؟ وہ کون سا باز آنے والا تھا؟ میرا دل کر رہا ہے کہ اسی وقت تیرا گلا دبا کر دنیا کا بوجھ کم کر دوں۔ سارے ہی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اگر میں مر گیا نا تو آپ لوگ ہی یاد کرو گے مجھے۔ نہیں یاد کرتے۔ دیکھ لیا، میں جا رہا ہوں مرنے۔ ہاں؟ چل شاباش، جلدی کر، میں جا رہا ہوں۔ نیک کاموں میں دیری نہیں کرتے۔ جا رہا ہوں میں۔ روکا کس نے ہے؟ جا رہا ہوں میں۔ چلا، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ کیف اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ پاگل، کیف ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کچھ کرنے نہیں والا، لیکن وقت کا کس کو پتہ ہے کب کہاں کیا ہو جائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پاشا آنکھوں میں سختی لیے بولا۔ اگر میں نہ آتا تو بہت مشکل ہو سکتی تھی، یوسف بنا کسی خوف سے بولا۔ ایسے کیا مشکل آ گئی جو میری بات کو انسنا کر دیا تم نے؟ 1 منٹ، جبال بھی آیا ہے؟ ہاں۔ تم دونوں نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ اگر میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہوں۔ لیکن پاشا، آج کے آج ہی تم لوگ واپس جاؤ گے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اب کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ آبس، جو تیار ہو رہی تھی، جبال کی آواز پر اپنا سر اٹھایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں؟ تم نہیں سدھر سکتے، ہم بگڑے بھی تمہاری وجہ سے ہیں۔ ایک منٹ، اس کا الزام بھی مجھ پر؟ وہ کیا، ہم تو شریف تھے، کسی کو نظر اٹھا کر دیکھا نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ نظر صرف میرے لیے تھی۔ اگر اس نظر میں کوئی اور آ جاتی تو وہ صرف اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ آبس نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے کالر کو پکڑا، اپنی طرف کھینچا اور بولی۔ پہلے اسے مارتی اور پھر انہی ہاتھوں سے تمہاری جان نکالتی۔ دوبارہ اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ جبال بولا۔ یہ شکوہ بے وجہ ہے، یہ تو دستور چاہت ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے ذرا مغرور ہوتا ہے۔ کیا ہوا، کچھ ڈھونڈ رہی ہو؟ انوش نے ابیرہ سے پوچھا، جس نے کمرے میں اتھل مچائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ باہر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ابیرہ کمرے سے باہر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجبوراً انوش کو اندر آنا پڑا اس کو باہر نکالنے کے لیے۔ انوش، میرا موبائل نہیں مل رہا، وہ پریشانی سے بولی۔ کیا مطلب نہیں مل رہا؟ رکھا کہاں تھا؟ وہ بھی اس کے ساتھ ڈھونڈنے لگی۔ کیا مسئلہ ان کے ساتھ؟ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ برہان اکتا کر بولا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، تم رہنے دو کیف، میں جاتا ہوں۔ کیف نے کندھے جھکائے۔ برہان، جو یہ سب دیکھ رہا تھا، سرحان کو کھڑا ہوتے دیکھ اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ بلانا تو بہانہ ہے، اصل مقصد تو ملنا ہے، وہ خستے ہوئے بولا۔ تیری بکواس کرنا لازم ہے، سرحان دانت پیس کر بولا۔ ہم پر لازم ہے، وہ گنگناتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں نے آنا بھی ہے یا نہیں؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ وہ بیرہ کا موبائل نہیں مل رہا ہے، بس وہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لو، وہ تو میرے پاس ہے۔ تمہارے پاس میرا موبائل کیا کر رہا ہے؟ 1 منٹ، تم میری جاسوسی کر رہے ہو؟ یا اللہ، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری جاسوسی کروں گا؟
پھر میرا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تم اپنا موبائل یہی بھول گئی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے اٹھا لیا، اور تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ انوش بیچاری سارے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لو یہ بات تھی، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ جی یہی بات ہے، تو تم پہلے بتا سکتے تھے نا، تم نے جیسے بولنے دیا نا مجھے۔ اچھا جی، اب اس کا الزام بھی مجھ پر؟ تم اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا انوش چلائی، بس پاگل ہو گئے ہو، کس طرح بچوں کی طرح لڑ رہے ہو دونوں؟ اور تم؟ وہ سرحان کی طرف مڑے۔ بلانے آئے تھے یا لڑنے؟ اس نے لڑائی شروع کی، عبیرہ فوراً بولی۔ ابھی میں نے؟ یہ تم نے؟ سرحان تو اپنے اوپر لگائے الزام پر تڑپ اٹھا۔ اوئے ہوئے، میں تو سمجھا تھا اندر دیدار یار ہو رہا ہے، مگر یہاں تو تیسری جنگ عظیم شروع ہوئی ہے۔ تیری کمی تھی، آ گیا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے۔ نہ بیٹا نہ، نمک نہیں، میں تو مرچیں چھڑکوں گا، وہ بھی لال۔ خدا کے لیے بس کر جاؤ سب، انوش چلائی۔ انوش کے چلانے پر سبھی چپ کر گئے۔ انوش انہیں غصے سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مزاج ہی نہیں مل رہے جناب کے آج، سرحان منہ بنا کر بولا۔ برہان نے پہلے اسے دیکھا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہے؟ سرحان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مزاج یار کے آگے بس سر تسلیم ہم کیجیے، برہان ایک ادا سے بولا۔ غالب کی اولاد، بس کر، ویسے بڑی بات ہے، کون ہے جس نے تیرا دل چرا دیا ہے؟ ایکسپیرئنس بولتا ہے، وہ کلیئر کٹ بولا۔ اچھا جی، ویسے کون سا ایکسپیرئنس ہے تجھے، ذرا مجھے بھی پتہ چلے۔ آپ مجھ سے بڑے ہو 2 منٹ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا 2 منٹ چھوٹا بھائی ان راستوں پر نہیں چلتا جہاں سب کا گزر ہو۔ ایڈا تو بادشاہ دی اولاد، سرحان منہ بنا کر بولا۔ بادشاہ کی تو نہیں ہوں، لیکن سلطان کی تو ہو۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن جب آئی تو اپنا سر دیوار میں مارنے کا دل کیا، کیونکہ ان کے والد کا نام سلطان تھا۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ اب برہان کا یہاں کیا کام؟ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ محبت کی طبیعت میں اگرچہ غم نہیں ہوتا، مگر خدشہ جدائی کا بھی تو کچھ کم نہیں ہوتا۔ کوئی جگنو، کوئی تارا کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ، گھروں کو پھونک دینے سے اندھیرا کم نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، محبت میں کوئی جدائی کا موسم نہیں ہوتا۔ مجھے تم چھوڑ کر خود بھی تو ساری عمر تڑپے ہو، کوئی ایسے سزا دیتے تمہیں تو غم نہیں ہوتا۔ زمیں والوں سے کہہ دو کہ فلک سے ڈھل گیا سورج، اجالا بانٹ دینے سے اجالا کم نہیں ہوتا۔ تمہیں آج کے آج یہاں سے جانا ہے، لیکن شاید تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ پاشا غصے سے بولا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے، یوسف نے اجازت طلب کی۔ پاشا نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ لڑکی کون ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کارزل؟ نام سن کر پاشا کی آنکھوں میں سرخی آئی۔ کبھی تتلی دیکھی ہے؟ یوسف نے حیرانگی سے پاشا کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کبھی تتلی دیکھی ہے؟ اس میں رنگ، اس کی خوبصورتی، وہ بہت جذب ہو کر بولا۔ یوسف منتظر تھا پاشا کے بولنے کا۔ وہ بھی ایک ایسی تتلی ہے، ہر رنگ سے بھری، شوخ و چنچل، خوش مزاج، خوش اخلاق، پر اعتماد۔ کچھ پل کی، پھر خاموشی۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف نے مخاطب کیا۔ پھر وہ تتلی آگ کے پاس چلی گئی اور اس کے رنگوں پر جل گئے۔ وہ اٹھا اور گمسم چل دیا، اسے عشق کی آگ نے جھلسا دیا۔ اف خدایا، برہان اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو اپنے دھیان میں آ رہا تھا آنکھوں میں ریت جانے پر بلبلا اٹھا۔ اس کے چلانے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لوگ اس وقت صحرا میں موجود تھے۔ کیا ہوا؟ سرحان نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ ریت چلی گئی ہے میری آنکھوں میں، ہم صحرا میں ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے، تو ریت تو اڑے گی نا، تم بھی نا۔ اور یہ جو گلاسز ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ریت ہوا نے نہیں اڑائی، یہ تو اس انوش کی بچی نے اڑائی ہے۔ ہیں؟ ایک منٹ، میں نے کب اڑائی ہے؟ وہ تو اپنے اوپر لگائے الزام پر تڑپ اٹھی۔ ابھی جب تم نے مٹی کو پاؤں مارا تھا، وہ اس کو یاد دہانی کراتے ہوئے بولی۔ اچھا وہ تو میں فوٹو بنا رہی تھی۔ ایسے کون بناتا ہے؟ میں بناتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنا انسٹاگرام پر لگانی تھی۔ تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں۔ سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، برہان اور خاموشی۔ انوش سوچتے ہوئے بولی۔ یہ طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی، عبیرہ بولی۔ اوہو، کچھ نہیں کرتا، وہ ایسے ہی بول رہا ہوگا، چھوڑو، آؤ ہم چلتے ہیں۔ سرحان نے مذاق میں بات اڑا دی۔ باقی سب نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا اور آگے چل دیے، لیکن معلوم کس کو ہے کب کیا سے کیا ہو جائے گا۔
خوش آمدید۔ پاشا کو دیکھ کر شیخ بولا۔ باقی سب بھی اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے بھی کیوں نہ ہوتے، انڈر ورلڈ دنیا کا بے تاج بادشاہ پاشا آیا تھا۔ جشن شروع کیا جائے، شیخ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ پاشا نے سرسری نظر ارد گرد دوڑائی۔ شراب و شباب سب کا انتظام کیا گیا تھا۔ پاشا نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ادا ہے، خواب ہے، تسکین ہے، تماشا ہے، ہماری آنکھوں میں ایک شخص بے تحاشا ہے۔ جبال کے موبائل کی رنگ ٹون بجی، وہ جو سرحان کے ساتھ سیلفی بنانے میں لگی تھی۔ رنگ ٹون پر موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ جان کے نمبر سے میسج دیکھ بے اختیار اس کی نظریں عابس کی طرف اٹھی، جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ پڑی۔ اس کے مسکراتا دیکھ سرحان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ سرحان کھنکارا۔ سرحان کے کھنکارنے پر جبال کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ بیوی ہے میری، حق ہے کوئی نہیں دیکھ لے، خود کی ہی بیوی ہے، غیر کی تھوڑی ہے۔ غیر کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ تیری بیوی نے تیری آنکھیں نکال دینی ہے، نہیں اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اف یہ محبت! وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، اپنی بیوی سے مسکرا کر بولا۔ لگ گیا پتہ کہ تجھے تیری ہی بیوی سے ہی محبت ہے۔ کیوں تجھے کسی اور کی بیوی سے محبت ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ یہ دیکھ! وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میری بیوی نے سن لیا نا؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عبیرہ بول پڑی، جو نہ جانے کب آئی تھی۔ بیوی نے سن لیا ہے؟ ماحول میں کشیدگی دیکھتے ہوئے جبال نے وہاں سے جانے میں عافیت جانی۔ عبیرہ میری بات سنو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سرحان جلدی سے اپنی صفائی میں بولا، مگر عبیرہ نے بات انسنی کر دی۔ سرحان نے عبیرہ کو ایک نظر دیکھا اور ٹھنڈی آ بھری۔ سرحان اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور بولا، اگر تم پاس ہوتے ہو، کرم کی انتہا کرتے ہو، تمہیں پلکوں پہ رکھتے ہم، اگر تم روٹھ جاتے تو تمہیں کتنا مناتے ہم، تمہاری غلطیوں کو بھی ہنسی میں ہم اڑا دیتے، اگر اپنی ہی خطا ہوتی تو خود کو ہی سزا دیتے، مگر یہ سب جبھی ہوتا اگر تم پاس ہوتے تو۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ عبیرہ نے صاف محسوس کیا، وہ تو صرف وہ اس کو تنگ کر رہی تھی، اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، وہ اس کو درد دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک دم پلٹی، سرحان مجھے معاف کر دو، میں نے یہ نہیں چاہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ حواس باختہ ہوا، وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ عبیرہ ادھر دیکھو، میں مذاق کر رہا تھا، نہیں سوری پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اب بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ عبیرہ میں مذاق کر رہا تھا، وہ سنجیدہ ہو کر بولا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب آیا تو اپنا رومال بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جہاں پہلے پیار تھا، تاثرات بدل گئے۔ وہ اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ سرحان نے اس کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ سرحان رک جاؤ! عبیرہ چلاتے اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ بھی کب ہاتھ آنے والا تھا۔ سر میں پہنچ چکا ہوں، میں اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہوں، ایجنٹ نے میجر سار کو انفارم کیا۔ بس تمہارے اشارہ کرنے کی دیر ہے، آس پاس شبے سب فوجی تمہارے پاس ہوں گے۔ وہ بولے، آس پاس کا سارا علاقہ ہمارے انڈر ہے، آپ بے فکر رہیں، آج تو اس کو جہنم واصل کر کے رہوں گا۔ کچھ ضروری باتیں کرنے کے بعد اس نے کال بند کی۔ کچھ ہی پل میں وہ خیمہ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کچھ ہی پل میں اسے پاشا نظر آ گیا۔ پاشا کو دیکھ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی، لیکن یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ وہ ان کی باتیں سننے کے لیے پیچھے گیا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ پاشا تم لے کیوں نہیں رہے؟ شیخ شراب کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلاس سائڈ پر کرتے ہوئے بولا۔ شیخ نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اسے پتہ تھا اس نے کرنی اپنی مرضی ہے۔ ایجنٹ نے کچھ سوچتے ہوئے اسے میسج کیا اور مسکرا دیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ پاشا کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ آج تک اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا تھا، وہ جانتا نہیں تھا انتظار ہوتا کیا ہے۔ میسج کے رنگ ٹون پر اس نے موبائل چیک کیا، ان نون نمبر سے میسج تھا، بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ وہ میسج ٹائپ کرنے لگا اور سینڈ کر دیا۔ ایجنٹ نے رنگ ٹون کی طرف متوجہ ہو کر موبائل آن کیا۔ پاشا کا میسج دیکھ اس کے لب مسکرائے، انتظار رہے گا مجھے بھی، وہ خود سے بولا۔ اب نہ جانے کون سی قیامت آنے والی تھی۔ روح کی تھاپ نہ روکو کہ قیامت ہوگی، تم کو معلوم نہیں کون کہاں رقص میں ہے۔ انوش فرحان نے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ لٹھے مار کر جواب دیا گیا۔ فرحان کو غصہ تو آیا، مگر برداشت کر گیا۔ وہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا مجھے، وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نہیں جا رہی، اس نے انکار کر دیا۔ انوش کو پکا یقین تھا کہ فرحان نے ضرور اس سے بدلہ لے گا۔ پلیز میری بہن نہیں، اپنے بھائی ایک بات نہیں مان سکتی۔ پتہ نہیں وہ کون سی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کی بات
مانتی ہیں اور ایک تم ہو۔ اچھا وہ ایموشنل بلیک میل مت کرو، چل رہی ہوں، لیکن اگر کوئی شیطانی کی نا پھر دیکھنا، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں۔ تم کیا ہو تم ہی جانو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ برہان کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے دیکھ بولی، یہ سرپرائز ہے۔ تمہاری سرپرائز ہے تو اللہ کی پناہ۔ اس کو ایسا کرتے دیکھ برہان نے جلدی سے اسے کے ہاتھ پکڑے کہ وہ کہیں سچ میں نہ اتار دے۔ کیا ہے برہان، آنکھوں سے پٹی اتار دو نا۔ اتار لینا، لیکن ابھی نہیں۔ کچھ ہی پل میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ برہان، اور کتنی دیر ہے؟ بس پہنچ گئے۔ برہان نے اس کا ہاتھ کسی ملائم چیز پر رکھا۔ برہان، یہ کیا ہے اتنی سافٹ؟ خود ہی دیکھ لو۔ پٹی اترتے ہی جب اس نے اس چیز کی طرف دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہاں کچھ اور نہیں شیر تھا۔ وہ اس کا ہاتھ شیر کی کمر پر تھا۔ شیر وہ چلاتی ہوئی بولی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ برہان کا ہنس کر برا حال تھا۔ انوش کی چیخ سن کر سب آواز اس سمت کی طرف بھاگے۔ دور سے ہی انہیں وہ بھاگتی ہوئی ان کی طرف آتے ہوئے نظر آئی۔ کیا ہوا انوش، تم چلائی کیوں؟ وہ وہاں وہ اٹک کر بولی، کیا ہے وہاں؟ باقی سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ برہان، کیا ہوا برہان؟ سرحان اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بولا، ہم ہی جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سب نے کیف کی بات میں حامی بھری اور اس کی طرف چل دیے جہاں سے انوش بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ برہان جو ابھی بھی ہنس رہا تھا، سب کو ایک ساتھ دیکھ اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ سب ناسمجھی میں اس کو دیکھ رہے تھے جو پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ انوش کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر ہنسی آئی۔ انوش نے غصے سے اسے دیکھا اور سب بتا دیا جو اس نے کیا تھا۔ سب سن کر سب لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ آخر غصے سے اس کی طرف بڑھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، کیف ان کے درمیان آ گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ برہان تو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ باقی سب بھی اس کے غصے کو دیکھ حیران ہوئے، کیونکہ وہ غصہ کرتا نہیں تھا۔ میں نے صرف مذاق کیا تھا، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، لوگوں کی جان چلی جائے تمہاری۔ اچھا بس کرے اب سب، کیا ہو گیا؟ معاملہ بگڑتے دیکھ سرحان آگے آیا۔ بات چیت کے بعد سارا معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ سب نے برہان کو ڈانٹا اور آئندہ کے لیے وارن کرنا نہیں بھولے، اور انوش اس کو زبان چڑھانا نہیں بھولی۔ سب کے جانے کے بعد برہان شیر کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا یار، میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ شیر کی دھار پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ عابس اور جبال سب سے الگ تھے تو اس لیے انہیں معاملے کا پتہ نہیں تھا۔ وہ لوگ واپس آئے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جبال، عابس نے پکارا، آج نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جبال اس کی بات کاٹ کر بولا، چلو میں تمہیں ایک غزل سناتا ہوں، سناؤ۔ عابس خشک ہو گئی کیونکہ اسے جبال سے غزل سننا بہت پسند تھا۔ لو سنو۔ لبوں کی شرارت سے بدن چور ہونے تک میں تجھ کو چاہوں کہ میری سانس رک جائے۔ ہتھاؤں پر ہتھائیں ہوں نہ ہو کچھ بات کہنے کو، میں تجھ میں یوں سما جاؤں کہ میری سانس رک جائے۔ نہ ہمت ہو تجھ میں باقی، نہ ہمت ہو مجھ میں باقی، مگر اتنا ہو کہ میری سانس رک جائے۔ میں اپنے لب یوں رکھ دوں تیرے لبوں پر، یا تیری پیاس بجھ جائے یا میری سانس رک جائے۔ وہ کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ یار اتنا بلش مت کرو ورنہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا۔ جبال، وہ چلائی۔ اچھا، وہ ہاتھ کھڑے کرتے بولا۔ اتنے میں انہیں باقی سب لوگ اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ جبال نے اسے پوچھا تو عبیرہ نے سب بتایا جو برہان نے کیا۔ جبال نے افسوس کیا اور وہ لوگ جشن میں جانے کے لیے بھی چل پڑے۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پاشا نے اس ڈانسر سے پوچھا جو بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ اس سے پہلے کہ پاشا اس کو غصے سے گولی مارتا، باہر سے دھماکے کی آواز آئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ عبیرہ کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ سرحان بولا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شیر تو جنگل میں ہوتا ہے تو برہان کے پاس یہاں سے حرا میں کیسے آیا؟ عبیرہ کی سوئی ابھی بھی وہاں اٹکی تھی۔ یہ دبئی ہے، نہ صرف یہاں کے بلکہ عرب ممالک کے شیر پالتو جانوروں میں دوسرے لوگوں کی طرح بلی کتا نہیں بلکہ شیر اور چیتا جیسے جانور پالنا پسند کرتے ہیں، بس اسی لیے یہاں شیر تھا۔ عبیرہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی انہیں دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ایجنٹ نے باہر آنے کے بعد پہلے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب لوگ اپنی موت سے بے خبر جشن میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے اس نے باہر موجود گارڈ کو ٹھکانے لگایا، ہاتھ کے اشارے سے آس پاس موجود اپنے ساتھیوں کو بلا لیا۔ سب نے سارے ہیمک کو گھیر لیا۔ اس نے اپنے کمر سے لٹکے بیگ میں سے بم نکالا اور اس کے پن نکال کر ہیمک کے اوپر پھینکا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا، جس سے نہ صرف اندر موجود لوگ لرز اٹھے بلکہ آس پاس موجود لوگوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔
برہان تو باقاعدگی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ وہ باقی لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے خیمے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ خیمے کے اندر بھی بھگدڑ مچ چکی تھی۔ خیمے کے کپڑے کو آگ لگ چکی تھی۔ وہاں موجود بہت سے لوگ نشے میں تھے، اس لیے وہ اپنا دماغ نہیں کر سکے۔ یونس جو اب بھی اپنے حواس میں تھے، انہوں نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر باہر موجود اسلحہ سے لبریز لوگوں کو دیکھ ان کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ یا اللہ خیر! انوش نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیف! آغا جبال بھی اپنی جگہ پر جیسے تھم گئے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہوا کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ ابیرہ نے سرحان سے پوچھا، جو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلے گا، وہ ابیرہ کو اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، آگے کیوں جانا ہے؟ ہم واپس چلتے ہیں۔ ابیرہ اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، ابیرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم جا کر کیا کریں گے؟ ہم واپس چلتے ہیں۔ ابھی کوئی اور بولتا۔ انوش چلائی۔ برہان کہاں ہے؟ سب ایک دم پریشان ہوئے۔ کہا بھی تھا میں نے کہ سب ایک ساتھ رہو، مگر اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ اچھا، ہم ایسا کرتے ہیں، سب پھیل جاتے ہیں، اس طرح آسانی ہوگی ہمیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اور ہم؟ انوش بولی۔ تم لوگ کہیں بھی نہیں جاؤ گی، تم ہمارا یہیں انتظار کرو۔ ابیرہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر سرحان نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے بولنے سے روک دیا۔ وہ تینوں وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ پاشا، جو کچھ دیر پہلے اندر کے ماحول سے تنگ آ کر خیمے سے باہر آیا تھا، بم کی آواز سن کر جلدی سے واپس آیا تو اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی۔ یہ تو پاک کی آرمی ہے! شاید وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کے سامنے دنیا کی پاورفل اور خطرناک آرمی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے، وہاں فائرنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ پاشا نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ پاشا، چلو یہاں سے چلو، یہ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے۔ پاشا کو اپنی گن نکالتے ہوئے دیکھ کر وہ بولا۔ تاکہ یہ کام ذات مجھ ڈرپوک سمجھے؟ پاشا غصے سے بولا۔ اگر زندہ رہے تو کوئی کچھ سمجھے گا؟ پاشا آگے بڑھا ہی تھا کہ شیخو اس کے سامنے آ گیا اور بولا۔ ابھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم صرف دو ہیں اور یہ ہم سے تعداد میں زیادہ۔ ابھی ہم چلے جاتے ہیں، بعد میں ان سے بدلہ لے لیں گے۔ پاشا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شیخ کی بات صحیح لگی، لیکن وہ وہاں سے جا کر بزدل بھی نہیں کہلوانا چاہتا تھا۔ پاشا کو کوئی اور بات کرنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے شیخ اسے وہاں سے لے گیا۔ ایجنٹ نے پاشا کو ہر طرف تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملا اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے ایک جگہ سے کچھ سرکنے کی آواز آئی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچا۔ آنکھیں بند کیے خود سے بولتا برہان نظر آیا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گیا؟ فائرنگ کی آواز سن کر برہان بولا۔ اللہ میاں، بس آج مجھے یہاں سے نکلوا دے، پکا آئندہ سے کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ ہاں بس اللہ میاں، تھوڑا انوش کو تنگ کروں گا، کیونکہ میں پھنسا بھی اس کی وجہ سے ہوں۔ ابھی وہ خود سے باتیں کر رہا تھا کہ اسے لگا کوئی اس کے سامنے ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک نقاب پوش کو ہاتھ میں گن لیے دیکھ اس کے ہوشان ہتا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مار کر سب کو اپنے یہاں ہونے کی اطلاع دیتا، وہ برق رفتاری اس کے قریب پہنچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کو گلا گھونٹا۔ خبردار جو اپنے منہ سے کوئی آواز نکالی، ورنہ یہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبی آواز میں بولا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ ہاں، وہ میں ایک منٹ، آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے؟ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ نہیں، یہ غلط فہمی نہیں میری۔ اتنے میں انہیں پاس سے ہی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اگر زندہ رہنا ہے تو چلو جلدی۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ برہان پھر سے بولا۔ تم پاکستان سے ہو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی پریڈ؟ ایک ساتھ ہی اتنے سوال! ایجنٹ کا دل کیا اس کی زبان کاٹ دے۔ ویسے میں بتاؤں، تم ہو کون؟ تم؟ اور اس نے جو کہا اس نے ایجنٹ کو اپنے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ جو اس کو بے وقوف سمجھ رہا تھا اسے وہ تھا نہیں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا، وہ اپنا تکا صحیح ہونے پر بچوں کی طرح ہوش ہوا۔ ایجنٹ نے اسے کچھ کہا اور پھر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے کہ برہان کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ تم پر 420 سوٹ کرتا ہے، نہ جانے کس نے 247 رکھ دیا۔ ایجنٹ نے پیچھے مڑ کر اسے لہو برساتی نظروں سے دیکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اچھا بس آخری سوال، اس کے بعد کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ بولو۔ شاید وہ اس سے جلدی جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ یہ ایک کنوارے کا معصوم سوال ہے کہ اگر نکاح کے لیے گواہ نہ ملے تو وطن کی مٹی گواہ ہو سکتی ہے؟ اور سامنے والے کا دل کیا ہاتھ میں پکڑی بندوق کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے؟ اگر زندہ بچ گئے تو کروا لینا نکاح، کیونکہ فائرنگ کی آواز اب نزدیک سے آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلنے لگا تاکہ برہان کو سیف جگہ پہنچا کر وہ پاشا کو تلاش کر سکے، جس کو نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان۔ پاشا یہاں کیا کر رہا ہے؟ جبال جو برہان کو ڈھونڈ رہا تھا، پاشا پر نظر پڑتے ہوئے بولا۔
وہ جاننے کے لیے کہ پاشا یہاں کیا کر رہا ہے اس کی طرف بڑھا، لیکن دور سے آتی ہوئی گولی اس کا سینہ چیرتے ہوئے گزر گئی۔ یہ ابھی تک نہیں آیا، بیرا بولی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو۔ یہاں رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ وہ تینوں ڈھونڈنے لگی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ جبال کو گولی لگتے دیکھ وہیں رک گئی۔ سرحان، کیف اور آغا نے بھی گولی لگتے دیکھا۔ وہ لوگ بھی اس کی طرف بھاگے۔ سرحان نے ہاتھ کی نبض چیک کی تو وہ رک چکی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے، "ہی از نو مور۔" سب کو جبال کی موت کا سن کر جھٹکا لگا۔ عابس وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ "تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا